بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے امتیاز گل صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام سر۔ سر خطے کی صورتحال بہت ہی امپورٹنٹ ہے پچھلے کچھ ماہ سے، اس سے پہلے بھی امپورٹنٹ تو رہی ہے، لیکن یہ ٹائم بہت ہی if you call it a high time اور اسپیشلی فار پاکستان، تو یہ غلط نہیں ہے۔ ابھی ایک ریسنٹلی سر ایک بیان آیا ہے مغربی سفارتکاروں کے حوالے سے، اور یہ پاکستان کے میڈیا میں خبر چلی کہ ہم نے کبھی، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اڈوں کی بات نہیں کی، اور ایک کمپین، منظم کمپین چلائی گئی ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کے اندر کہ جناب ایسی کوئی بھی چیز کبھی بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، اور امریکہ نے باقاعدہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ تو سر یہ کتنی صداقت ہے؟ پارلیمنٹ میں اپنا پرائم منسٹر نے تو تقریر بھی کی اور سب کچھ ہوا، تو ہاؤ امریکہ از کمنگ اپ ود دس نیو گیم؟ میرا خیال ہے یہ موضوع تو دفن ہو جانا چاہیے تھا اب تک، خاص طور پہ جب وزیر اعظم کی سطح پہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے کسی صورت اڈے نہیں دینے ہیں۔ اور ایک البتہ بات اس میں دلچسپ ضرور ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں کی پاکستان کی اپوزیشن ہے، اکثر اپوزیشن رہنما، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے انٹلیکچوئل، دانشور، ہمارے بہت سارے صحافی تھے، وہ بضد تھے کہ نہیں اندرون خانہ کچھ ہوا ہے اور حکومت ہمیں حقیقت نہیں بتا رہی۔ اب سوال یہ تھا کہ کون سی حکومت نے عوام کو ہمیشہ حقیقت بتائی ہے، اور کیا حکومتیں جو ہیں ہر حقیقت، صرف پاکستان کی حکومت نہیں ہر جگہ کی حکومت، کیا ہر حقیقت سے وہ عوام کو اور میڈیا کو آگاہ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ سوری۔ سو بنیادی طور پہ یہ ذکر چلا تھا، بلا شبہ ہوتا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے جو اگر آپ عمران خان کو جانتے ہیں، ان کی طبیعت کو، ان کی ماضی کی پوزیشن کو جانتے ہیں، جو ڈرون حملوں کے حوالے سے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ان کا موقف تھا، این اسی کے مطابق انہوں نے واضح کر دیا جب معید یوسف صاحب ملے تھے جنیوا میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایلیسن سے، تو اس میں بھی پہلے سے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اڈوں کی فراہمی جو ہے وہ آف دا ٹیبل ہے، یعنی وہ اس بات چیت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ ہوا یہ کہ ہمارے لوگوں کی، چونکہ پاکستان کے اندر سے جو بات چیت چل رہی تھی، شکوک و شبہات، بار بار یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہاں امریکہ نے اڈے مانگے ہیں، تو اس بنیاد پہ میرا خیال ہے امریکہ کو یہ خیال آیا یا ان کے حکام کو کہ وضاحت کی جائے کہ ہم نے کبھی بھی فضائی اڈے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے نہیں مانے۔ وہ میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے تو ایز سچ پاکستان کے اندر اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سر لیکن یہ بات تو ضرور ہے، میں چاہوں گا کوئکلی کمنٹ کر دیں اینڈ وی کین موو فارورڈ، کہ امریکہ نے اپنی فیس سیونگ کی ہے۔ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو کبھی مانگا ہی نہیں۔ جب آئی ایس اے چیف اور سب یہ باتیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اس وقت ہی کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسی تو بات ہم نے کبھی آپ سے کی نہیں ہے۔ آپریشنز کے لیے، جاسوسی کے لیے، ڈرون کے لیے ہم نے کسی اڈے کی بات نہیں کی۔ اب انہیں منہ کی کھانی پڑی، تو انہوں نے اب یہ ایک نیریٹو یا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سر ایسا ہی ہے، اور یا پھر ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے کاؤنٹر نیریٹو یا جو جوابی بیانیہ ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ہمیشہ بھارت میں بنتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 20 برسوں میں زیادہ تر امریکہ نے جو اینک لگائی رکھی تھی پاکستان کے کو دیکھنے کے لیے، وہ بھارت کی فراہم کردہ تھی۔ وہاں سے جو نظریات، جو خیالات، جو کنسپیریسی تھیریز آتی تھیں، انہی کی جھلک ہمیں امریکی سرکاری بیانات میں بھی ملتی تھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت نے بڑے منظم طریقے سے، بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان کے خلاف ہر جھوٹا سچا حربہ استعمال کیا، پاکستان کو بدنام کیا، اور اس میں پاکستان کی چونکہ جو ڈپلومیسی ہے وہ اتنی میں سمجھتا ہوں مؤثر نہیں تھی اپنے جوابی بیانیہ دینے کے لیے۔ اس وجہ سے پاکستان کو امیج کے لحاظ سے اپنا کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور یہ جو موجودہ کیمپین چل رہی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کا محرک بھی، مجھے تعجب نہیں ہوگا اگر اس کا محرک بھی بھارت ہو۔ سر یہ جو انڈیا کی صورتحال ہے افغانستان کے اندر، وہاں پر کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں
کہ اسلحہ اتارا جا رہا ہے جس پہ انڈین فلیگز بنے ہوئے ہیں، اور کہا گیا کہ جناب یہ تو جہاز گئے تھے اپنے سفارتکاروں کو اور عملے کو، قونصل خانے کے عملے کو واپس لینے کے لیے۔ سر کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے انڈیا؟ ریئیکشن تو نہیں آئے گا، تصویریں آ رہی ہیں، ریئیکشن ان کا انڈیا کا نہیں آ رہا۔ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹی تصویریں ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور دیکھیے اور اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ انڈیا کتنا استعمال کرے گا افغانستان کو، یعنی اشرف غنی کی حکومت کو پاکستان کے خلاف، کیونکہ انفراسٹرکچر سرمایہ کاری، بہت بڑی سرمایہ کاری بھارت نے وہاں پر کی ہے۔ تو اب طالبان اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا اپنی سرمایہ کاری کو لے کر، اور اوبیسلی چانسز آر ویری بلیک اور بہت کم نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، اول تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 21 سال میں بھارت نے بار بار دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے $3 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے، تو وہ اگر آپ سال کے حساب سے لگا لیں تو شاید $150 ملین بنتا ہے مشکل سے سالانہ، ہر سال۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے اتنے بڑے ملک کے لیے۔ ڈھنڈورا انہوں نے بہت مؤثر طریقے سے پیٹا ہے۔ سرمایہ کاری انہوں نے کی، مثال کے انہوں نے نئی پارلیمان کی بلڈنگ بنا کے دی، جس کی وجہ سے انڈیا کا نام جگہ جگہ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے جو انہوں نے کیے۔ لیکن جہاں تک یہ تصاویر کی بات ہے کہ اس میں اسلحہ آیا جہازوں میں، دیکھیں تصاویر سچی ہوں یا جھوٹی، ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ آج بھارت خود کو افغانستان میں یا اپنے مشنز کو افغانستان میں انتہائی غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ننگرہار، کندھار اور ہیرات کے اس کے قونصل خانے بند ہو چکے ہیں۔ اب سرکاری طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صرف وہاں سے عملہ نکالا ہے، یہ سفارت خانے یا قونصل خانے جو ہم نے بند نہیں کیے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے تمام تر اگر سفارتکار وہاں سے نکال دیے ہیں تو وہاں بیچارے جو افغان سیکیورٹی گارڈ ہیں، کلرک ہیں، وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ عملاً انہوں نے تینوں اپنے قونصل خانے بند کیے ہیں۔ ایمبیسی کابل میں جو ہے وہ بھی میرے خیال انتہائی محدود آپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود کو انسیکیور سمجھتے ہیں۔ انسیکیورٹی کی وجہ طالبان کی جو فوجی فتوحات ہیں حالیہ دنوں میں، گزشتہ 4 ہفتے کے دوران، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے قبضے میں 80-85 اضلاع ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اتنے ہوں، 50% بھی ہوں تو یہ وہ اضلاع ہیں جو کہ اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایران، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کے ساتھ ملنے والے جو علاقے ہیں افغانستان کے، وہ کئی اضلاع وہاں قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر وہ اس وقت ان علاقوں سے، ان 4 ملکوں سے افغانستان کو ہونے والی سپلائیز روکنا چاہیں تو وہ روک سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کرٹیکل جگہ پہ جا کے قبضہ کیا ہے، صوبے پہ قبضہ نہیں کیا ہے۔ وہ صرف غالباً اس وجہ سے کہ پاکستان اور چین، روس، ترکی کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ قبضہ نہ کرے، نہ کابل پہ نہ دوسرے صوبوں پہ۔ اس میں تمام کھیل میں بلا شبہ بھارت بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ امریکہ تو چلے جائے گا، تقریباً جا چکا ہے، لیکن بھارت مکمل طور پہ تنہا رہ گیا ہے، کیونکہ وہ حال کچھ عرصہ پہلے تک کھلم کھلا طالبان کو دہشت گرد کہتا رہا اور ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کی مخالفت کرتا رہا۔ ایون جو دوحہ میں بات چیت ہوئی تھی، جو طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا، اس کی بھی عملاً بھارت نے مخالفت کی تھی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز، فوری جو اس کے ہمسائے ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ان سب کی ایک پوزیشن ہے، پلس روس، چونکہ روس بائی ایکسٹینشن ازبکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سو ان تمام کی پوزیشن ایک رہی ہے، تمام لوگ طالبان کے حامی رہے، ان کے ساتھ ایک لحاظ سے سیاسی طور پہ ان کا ایک ہی موقف تھا۔ بھارت الگ تھلگ تھا، اور اسی وجہ سے آج نہ وہ خود کو افغانستان میں تنہا سمجھتا ہے، بلکہ سیاسی جغرافیائی طور پہ بھی علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کا وہ دوسرا سوال تھا کہ کس حد تک اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ بھارت تعاون کر سکے گا۔ بلا شبہ بھارت کی کوشش ہوگی کہ جب تک ممکن ہو اشرف غنی اور ان کے ساتھیوں کی حمایت جاری رکھیں،
میرا خیال ہے دوسرے ملکوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت کو طاقت کے زور پہ نہ ہٹایا جائے، بلکہ وہ خود مذاکرات کا رستہ اختیار کرے۔ جنرل اسکاٹ ملر نے کل اپنا الوداعی ڈنر بھی کھایا صدر اشرف غنی سے، اور اس میں بھی انہوں نے تمام افغان دھڑوں سے یہ اپیل کی کہ آپ مذاکرات کی راہ اختیار کریں، اور مذاکرات کی راہ اسی وقت یہ مثلث مکمل ہوتی ہے جب صدر اشرف غنی اپنا موقف میں ذرا لچک کا مظاہرہ کریں۔ اب وہ کس حد تک لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اسی پہ دار و مدار ہوگا کہ طالبان کی اگلی موو کیا ہے۔ سر یہ آخری سوال میرا، یہ جو ہم امریکہ کی تو بات کریں کہ مکمل انخلا، بھارت بھی سر انخلا پر مجبور ہوگا؟ بندے تو انہوں نے نکال لیے، کیونکہ ہم یہ بارہا کہتے رہے اور یہ ہمارا نیشنل نیریٹو بھی ہے کہ بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے۔ نکلے گا بھارت تو اس کا فائدہ یقیناً پاکستان کو ہوگا، ان کے لیے اب وہاں پہ سروائیول کی اب ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان واز اے میڈیٹر بٹوین طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو ہماری پوزیشن شاید وہ نہیں ہے۔ ہمارا فورن منسٹر جو ہے وہ اچھی باتیں کر رہا ہے طالبان کے حوالے سے بھی، اور ان کی گورنمنٹ اور جو ان کے پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی، لیکن انڈیا کے لیے چونکہ ان کا مکمل طور پہ جانا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، نہیں تو پھر فینسنگ بھی آپ کر لیں، سب کچھ کر لیں، نیٹ ورکس موجود رہیں گے، پاکستان میں دہشت گردی بھی اسی طرح ہوتی رہے گی۔ دیکھیے، آپ کسی ملک کو مجبور تو نہیں کر سکتے دوسرے ملک سے نکلنے پہ۔ اگر ان کا سفارت خانہ ہے، سفارتی تعلقات ہیں، دونوں حکومتیں ایک دوسرے کو مانتی ہیں، تو آپ مجبور تو نہیں کر سکتے۔ البتہ امتحان ہوگا بھارتی سفارتکاری کا اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کا کہ کس حد تک وہ اپنے ان مفادات کو بچاتے ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ اگر طالبان نے ایک دفعہ اگر یہ تہیہ کر لیا کہ انہوں نے طاقت کے زور پہ ہی قبضہ کرنا ہے، تو پھر معلوم نہیں کہ کس حد تک ان کی مزاحمت ہو پائے گی۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ اس میں بھارت کو خفت کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر تمام ممالک ایک پیج پہ آ گئے، اتفاق رائے کر لیا اور افغان حکومت نے بھی ان کی بات مان لی، تو پھر امید ہے کہ یہ خانہ جنگی طوالت نہیں پکڑے گی۔ لیکن امکان یہ لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ چین کا راستہ کاٹنے کے لیے، چین پر دباؤ بڑھانے کے لیے افغانستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ازبکستان، تاجکستان کے رستے چین کے خلاف مسلح جو گروہ ہیں ان کو بھیجا جائے شنجیانگ پروونس میں ٹربل پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ صدر جو بائیڈن نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارا اگلا ہدف چین ہے، کیونکہ وہ اقتصادی طور پہ بڑی ترقی کر رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کا ایک نعرہ بھی دیا ہے تمام نیٹو ممالک کو، G7 کے ممالک نے۔ سو اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک صدر اشرف غنی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ مذاکرات کی راہ ہموار ہو۔ سر یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا جاتے جاتے، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا انڈیا جو ہے اپنے اسلحے کی سپلائی بھی کرے گا اور سب کچھ دے گا اشرف غنی کی حکومت کو، ان کی گورنمنٹ کو، تاکہ اگر کہیں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اسے طالبان کے حوالے سے استعمال کیا جا سکے؟ تو اب طالبان بھی بہت قریب سے اس پورے عمل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے طالبان تو قریب سے کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کی بڑی بھرپور خواہش ہے، کوشش ہے کہ وہ فوجی طور پہ خود کو اتنا مضبوط کر لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اضلاع پہ قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں، تاکہ وہاں پہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکے۔ ابھی صرف خواہش کی بات نہیں رہی ہے، ابھی تو جو کابل حکومت ہے ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر ان اس امر پہ آمادگی ظاہر نہ کی تو میرا اپنا خیال ہے پھر کافی جنگ و جدل ہوگی۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ویورز، ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے